کیا وجہ ہے مسلمان 3-4 راتوں میں زیادہ نماز پڑھتا ہے؟ شب رات آئے اللہ اکبر، مسجد سے لے کے قبرستان تک کسی کو کوئی سونے نہیں دیتا ہے، دیتا ہے سونے؟ وہی چیخ پکار آپ پورے قبرستان میں، چاہے 10-10 20-20 25-25 ٹنکر پانی سے گھول کھول کے مردوں کی قبروں کو نہلانا پڑ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اتنا پانی پلا دیں گے مردے کو کہ سال بھر کا بھگتان ایک ہی رات میں کر دیں گے۔ نہیں کرتے ہیں؟ روزانہ فجر کی نماز کے بعد تو قبرستان میں پانی ڈھولنے والوں کی ایک لمبی قطار ہے، لگتا ہے شاید ان کو یہ نوکری دی گئی ہے تمہیں روز اپنے ابا کی قبر پر، دادا کی، اماں کی قبر پر صرف یہ پانی ڈھول کے آنا ہے۔ کیا تصور آپ کا اس سے؟ کیوں پانی ڈال کے آتے ہو آپ؟ مجھے بتاؤ نا یار، کیا مردہ پیاسا ہے اس لیے ڈالتے ہو آپ؟ یا مردے کی قبر میں آگ لگی اسے بجھانا چاہتے ہو؟ اس پانی کے ڈالنے کا مقصد مجھے بتاؤ، کیوں ڈالتے ہو؟ اور یہ بدماشی، یہ بدعت صرف اور صرف آپ کے شہر مکرانہ میں، بلکہ اب پورے ہندوستان میں کہیں نہیں ہے کہ قبرستان میں لوگ جا کے قبروں پہ پانی ڈالتے ہو۔ یہ نکلی کہاں سے مجھے بتاؤ نا آپ یار؟ کیوں پانی ضائع کرتے ہو؟ کیوں برباد کرتے ہو پانی کو؟ اگر ایک ہفتہ پانی نہ آئے پینے کے لیے نا تو تراہی تراہی مچ جاتی پورے شہر میں، عورتیں، لڑکیاں، بچے لیے مٹکا اور پتیلیاں بھاگتی پھر رہی ہوتی، کس کی ٹوٹی چالو، وہاں سے پانی دو، برتن بھر لائیں تو اچھا ہوگا۔ یہ ہوتا نہیں ہوتا؟ آپ 2 سال پیچھے جائیے نا، یہی ہو رہا تھا۔ اب بھی اگر پانی کی سپلائی ایک ہفتہ روک دی جائے تو آج بھی ہماری کنڈیشن یہی ہوگی، ہر گھر سے 2-4-10 لوگ پانی کو حاصل کرنے کے لیے پورے شہر میں بھاگتے پھریں گے۔ اس پانی کو آپ صرف قبر میں ڈھول کے آتے ہو۔ یہ بیجا خرچ کیوں کرتے ہو؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی اور برادر ہیں۔ اللہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، بیجا خرچ کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے۔ صرف اتنا ہی ریزن ہے کسی قبر پر پانی ڈالنے کا، اگر کوئی پودا لگایا ہوا ہے وہ سوکھ نہ جائے، اتنا ہی پانی آپ ڈال دو، اور اس کے لیے روز ڈھولنے کی ضرورت نہیں پانی کی۔ ہفتے میں ایک بار اگر ایک لوٹا آپ ڈال دینا درخت کو ہرا رکھنے کے لیے تو اتنا پانی کافی ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا ٹینکر کا ٹینکر ٹھونسے جا رہے ہو قبروں پہ، کس مقصد کے لیے؟ بڑی راتوں میں لوگ زیادہ عبادت کرتے ہیں، ہے نا؟ اچھا، اس کے پیچھے تصور کیا ہوتا ہے زیادہ عبادت کرنے کا؟ یہی نا، آج کی رات میں 2 رکعت یہ پڑھیں گے، 2 یہ پڑھیں گے، اور 2 یہ پڑھیں گے، 4 رکعت اس نیت سے، 12 رکعت اس نیت سے، اور ایک ہی رات میں مالا مال ہو جائیں گے۔ ہم نے ایسا کہیں نہیں پڑھا ہے، کہیں نہیں پڑھا ہے کہ 5 وقتہ نماز کی گلٹی مار کر کے اور رات بھر نفلی نمازوں سے اپنی مسجدوں کو آباد رکھنے سے کوئی بخشا جاتا نا۔ ہر کوئی 2 رات سال بھر میں نماز پڑھ لے، ختم بات، کہانی ختم ہے۔ کیا ضرورت مسجد کی؟ کیا کام ہے امام کا یار؟ مؤذن کی کیا ضرورت ہے جب ہفتے میں یا مہینے میں یا سال میں 3-4 راتیں فکس کر لی جائیں اور پوری رات رت جگا کر کے پٹک پٹک کے سجدہ کر لو اپنی پیشانی کو، فرصت ہے سال بھر کے لیے؟ یہ کروڑوں روپے لگ کر کے مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ یہ بجلی کا بل کیوں بھرا جاتا ہے؟ جب کافی یہی ہے کہ بھئی بڑی راتوں میں 3-4 راتیں شب برات، شب قدر، شب معراج، بس یہ 3 رات زندہ باد، مسلمان زندہ باد اور مسجد زندہ باد۔ اس کے بعد کہانی ختم ہے۔ پھر جمعہ میں تشریف لائیں گے، جب خطبہ کی اذان شروع ہوگی تب آہستہ آہستہ گھر سے اپنے قدم ناز کو نکالتے ہوئے نازنین کی طرح چلتے ہوئے بڑے ادب احترام کے ساتھ جلوہ فرما ہوں گے مسجد میں۔ یہی ہو رہا ہے نا؟
اللہ تو یہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جیسے ہی مومنوں تمہیں جمعۃ المبارکہ کے دن اللہ کا منادی اذان کے ذریعے سے پکار دے، اسی وقت سے دنیا کا ہر کام تمہارے لیے کرنا ناجائز و گناہ کے دائرے میں آتا ہے، سب کام چھوڑ کے اللہ کے گھر کی طرف دوڑ پڑو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو، کوشش کرو، صحیح کرو، تیز تیز قدموں سے چلو، ہر کام چھوڑ کر کے اللہ کی بندگی کے لیے۔ اذان 1 بجے ہوئی ہے، 1:45 ہونے کو آ رہے ہیں۔ اس بڑی مسجد کا یہ حال ہے تو چھوٹی مسجدوں کا حال اللہ ہی جانے ہے نا۔ تو ہمارے مسلم جماعت کے لوگ، مسلم قوم کے لوگ 2-3 راتیں بہت ہیں بخشش کروانے کے لیے۔ ایسا نہیں میرے بھائی صاحب، ایسا نہیں۔ اگر آپ کو یہ خبط ہے، یہ جنون کا مرض ہے اور پاگل پن اور ہسٹیریا کے مریض آپ ہو گئے ہیں، اس کا علاج کسی پاگل خانے میں جا کر کروا لو۔ اسلام اس سوچ کے حامل لوگوں کو ایکسپٹ نہیں کرتا۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، فرض بلا عذر شرعی 1 وقت کی نماز آپ نے چھوڑی ہے تو 2,86,00,000 سال جہنم میں جلنے سے کسی کا باپ نہیں بچا سکتا ہے اسے۔ شب برات میں تم نے نفل پڑھی کہ نہیں پڑھی اللہ کبھی نہیں پوچھے گا۔ شب قدر میں تم نے نفل پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی اللہ کچھ نہیں پوچھے گا۔ شب معراج میں پڑھی تھی نفل کہ نہیں پڑھی تھی اللہ نہیں پوچھے گا۔ لیکن اگر تم نے فجر، ظہر، مغرب، عصر، عشاء، جمعہ اس میں سے کوئی نماز چھوڑی ہے نا تو وہ کٹائی ہوگی نا، وہ کٹائی ہوگی، ساری ہکڑی نکل جائے گی انشاءاللہ۔ ہاں یہ دھیان رکھنا، یہ دھیان رکھنا۔ تو ابھی رات بھر ماشاءاللہ پورا شہر جگمگ جگمگ چم 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 چم، قبرستان بھی جگمگ جگمگ چم 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 چم۔ نہ آبادی میں کسی کو کوئی سونے دیتا ہے، نہ قبرستان میں مردوں کو کوئی سونے دیتا ہے۔ شور شرابے ہنگامے بپا ہے قبرستان میں بھی۔ قبرستان اس کام کے لیے نہیں، قبرستان دار آخرت ہے، دار الفکر ہے، قبرستان عبرت کی جگہ ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر فی الآخرہ۔ ہم نے تم کو پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، مگر اب ہم تمہیں حکم دیتے ہیں قبروں کی زیارت کرنے جایا کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرنے سے دنیا سے دل اچاٹ ہوتا ہے، رغبت دنیا کی طرف سے ختم ہوتی ہے اور آخرت کی یاد آتی ہے، اس لیے قبروں کو دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ گلی ڈنڈا کھیلنے کے لیے نہیں، رت جگہ کرنے کے لیے نہیں، قبرستان میں شور اور ہنگامہ بپا کرنے کے لیے نہیں حکم دیا گیا ہے۔ ٹنوں کے حساب سے گلاب کی پنکھڑیاں، پھول، ہار، اللہ اللہ کیا بات، اس موم بتی، اگربتی اور عطر اور خوشبو کے بوتلیں اور ڈبیاں لیے بیٹے ابا حضور کی قبر میں۔ ابھی کل شاید میں پرسوں قبرستان جانا ہوا تھا، کچھ نئی قبروں کی زیارت ہوئی، اتنا قیمتی سفید پتھر لگایا، کیا قسم خدا کی۔ ارے او لوگو، تمہاری عقل کیا دماغ سے نکل کے گھٹنے میں آ گئی ہے؟ یہ پتھر جو تم نے 1 نمبر کا سفید نہر کا مال یا صاحب والی کا مال تم نے اپنے باپ کی قبر کے آس پاس ٹھوسا ہے نا، یہ پتھر تم نے کاش کسی مسجد میں دیے ہوتے تو اس کا ثواب ملتا تیرے باپ کو، تیرے مرنے والوں کو۔ سن لیا، ان پتھروں کا کوئی ثواب تیرے باپ کو نہیں ملنے والا تیری قبر میں، اور اس کی قبر میں کوئی ثواب نہیں ملنے والا۔ پتھر لگا کے تم یہ بتانا چاہتے ہو ہمارے ابا حضور کیا خوبصورت سفید ایک دم چکا چک سفید باؤنڈری میں رہتے ہیں، اندر کے حال پوچھ لے کبھی اکیلے میں جا کے، ابا حضور کیسی طبیعت شریف آپ کی ہے، 7 سال سے اپنی قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں، کیا حال ہے آپ کے؟
ہڈیاں سلامت ہیں آپ کی کہ نہیں سلامت ہے؟ کبھی پوچھا جا کر کے اپنے باپ سے، اپنے داداؤں سے، خاندان کے لوگوں سے؟ کیا بڑھیا بڑھیا پتھر، پورے قبرستان کو جالی والے پتھر سے، بڑھیا بڑھیا پتھر سے کیا رنگ دیا ہے۔ اوہو، لگتا ہے کہ ممتاز محل کی یاد میں تو شاہ جہاں نے تاج محل بنایا تھا، اور ہم نے اپنے ابا حضور، دادا حضور، امی جان کی قبر شریف کو کیا جالی سے گھیر کر رکھا ہوا ہے۔ بڑے مسلمان، کیا ہو گیا تجھے؟ اپنے مرنے والوں کے ایصال ثواب کرنے کے بجائے اس سارے جنگل میں لگ گئے۔ قبروں پہ ہری گھاس، ہری پتیاں، ہری ڈالیاں، یہ ڈالنا تو نبی کی سنت ہے، مگر اگربتی، موم بتی اور جناب والا عطار اور گلاب کا چھڑکاؤ اور جالی سے بالکل ماشاءاللہ جگمگا دینا، یہ سنت نہیں ہے۔ لوگوں، فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اب رمضان شریف آ رہا، 3 مہینے بڑی برکت کے ہوتے ہیں۔ رجب و شہر اللہ، میرے آقا فرماتے رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان شہری، شعبان محمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، اور رمضان و شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب شریف کا چاند نکلنے کے بعد کثرت سے روزہ رکھتے تھے، کثرت سے رجوع فرماتے تھے اللہ کی طرف، اور شعبان کے مہینے میں ہم نے اکثر دیکھا کہ حضور پورے مہینے کا لگاتار روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کی بھی عادت کریمہ تھی، رجب، شعبان، رمضان، 3 مہینہ لگاتار روزے رکھتے تھے۔ حدیث شریف میں آیا میرے آقا اور صحابہ اپنی کمر کس لیتے تھے رمضان کے استقبال کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اب تک جتنی عبادت کرتے تھے اس سے اور کہیں زیادہ عبادت کرنے کا حوصلہ اور یقین کامل کے ساتھ تیاری کرتے تھے۔ مہینے بھر گھر نہیں جاتے تھے، مسجد ہی میں اللہ 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 اللہ، ذکر خدا کرنے میں لگے رہتے سرکار۔ ہمارے حالات کیا ہیں ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ اور کمال یہ ہے ساتھیوں کہ پورے ملک کے مسلمانوں کی ایک ہی استھتی ہے، پورے ملک کے مسلمانوں کی ایک ہی کنڈیشن ہے، مرض بڑھتا گیا جیوں دوا کی۔ جتنا سمجھایا جاتا ہے مسلمان اتنا ہی پگلایا جاتا ہے، بس تیری میری میں لگا ہوا ہے۔